ایک جماعت ہندوستان کی گئی تھی یورپ کے کسی علاقے کے اندر. دوپہر کے اجتماع کے موقع پر ایک عورت آئی، بالکل بے پردہ، بہت لپسٹک اور بہت ہی زیادہ میک اپ کیے ہوئے، لیکن وہ جماعت کی بہنیں بڑی سمجھدار تھی. انہوں نے محبت سے، پیار سے اس بہن کو اپنے سے مانوس کیا، قریب کیا، اس کو اس کی بے حیائی کا احساس ہونے نہیں دیا. وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھی، عورتوں کا عمل دیکھا، عورتوں کا ماحول دیکھا. صرف اتنی دیر کے ماحول میں اس نے اس پر اتنا اثر کیا. جب وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو کہنے لگی، آپا پلیز آپ مجھے اپنا کوئی دوپٹہ دے دیں، اب مجھے کھلے سر اس گھر سے باہر نکلتے شرم آتی. اتنے لینے کی استعداد. فوراً اللہ نے عورت اتنی رکھ، بدلے گی تو زندگی بدل دے گی. یہ اتنا تاثیر ہے اس تعلیم کے اندر. لیکن شرط ہے، یہ 2 تعلیم مرد کے ذمے ہے. وہ 4 مہینے لگانے والوں، وہ اندرا کے ذمہ داروں، اپنے بارے میں سوچ لو. آج ہی کارگزاری کل سنی تھی، کتنے 500 آدمی 4 مہینے، 1000 آدمی چلے کے، اور گھر میں تعلیم 300 گھروں میں. ہائے رے ہائے. یعنی آج کا مرد آج کا تبلیغ میں لگاؤ طے کر چکا ہے، ہمیں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جنت میں نہیں لے جانا ہے. جنت میں پوری دنیا کی مسجدوں میں تعلیم زندہ کرنے کی فکر ہے، اپنے گھر کی تعلیم بھول گئے. آج ہی طے کرو. اگر گھر میں کتاب نہیں ہے، یہاں اس اجتماع سے سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ جو لے جانے کی چیز ہے وہ میرے دوستوں کتابیں ہیں. فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، یہ تینوں کتابیں اپنے ساتھ لے جاؤ. اور بیوی بچے پوچھے اجتماع سے کیا لائے تو کہو کائنات کی سب سے بڑی دولت لے کر آیا ہوں. یہ وہ عمل ہے جس میں نور ہی نور ہے. یہ ہمارے گھر کو نورانی بنائے گا، ہمارے گھر کی بلائیں، ظلمتیں اور مصیبتوں کو دور کرے گا. پھر گھر میں مشورہ کرو. آرڈر نہیں، شوہر بن کے گھر میں دین نہیں لا سکتے، ساتھی بن کے گھر میں دین لانے کی محنت کرو. اماں جان کہتی ہے اللہ کے نبی ہمارے درمیان کیسے رہتے. اللہ اکبر. کہتے سیرت دیکھو، سیرت دیکھو. پھر ہمیں اپنے آپ کو اپنی بیوی کا شوہر کہتے شرم آئے گی. سیرت دیکھو کیا قامت فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے، ہم اپنے بچپن کی تذکرے، ہم اپنے بچپن کے کھیل، ہم اپنے بچپن کی چیزیں کہتی. حضور بھی اپنے بچپن کا تذکرہ کرتے اور حضور بھی ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور ہم میں بالکل گھلے ملے رہتے. لیکن جب اذان کا وقت آ جاتا اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے نہ. یہ اللہ کے نبی نے عمل بتایا. ماما جان حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. دوڑ کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، تمام روحانی اور تمام مشائخوں کا باپ. محمد کو بتا رہے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے. صحابہ کو کہا تم آگے نکل جاؤ، اور حضرت عائشہ کے دوڑ لگاؤ گی. حضرت عائشہ اس وقت بدن اس کا ان کا ہلکا تھا، آگے نکل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. پھر دوسرے موقع پہ اللہ کے نبی نے پھر کہا دوڑ لگاؤ گی. اب دوسری بار دوڑ لگی، حضور آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. یہ سیرت میں ملے گا کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا. اب وہ سارے واقعات بیان کرنے بیٹھوں تو میرے دوستوں یہ نہیں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اما جان حضرت عائشہ نے کہا یا نبی اللہ میرا حجرہ مسجد کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، اگر آپ مجھے اعتکاف کی اجازت دے دیں تو میں اپنے دروازے کے پاس ہی اپنا خیمہ باندھ لوں اور اس میں اعتکاف کروں کہ مجھے آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کا شرف حاصل ہو جائے. حضور نے تو پہلے منع کیا، عائشہ کی اصرار پر خاموش ہو گئے. لیکن شام کو جب آپ مسجد میں آئے تو دیکھا 11 یا 9 خیمے لگے ہوئے تھے. حضور نے پوچھا یہ سب کس کے ہیں؟ کہا یا نبی اللہ آپ کی تمام بیویوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہے. اب ایک سب کو کہتے جاؤ تو ایک کو اجازت کیوں؟ اگر سب کو کہتے اعتکاف کرو تو قیامت تک کی امت کا مسئلہ ہے. اب تو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے بولو نا صاحب بہادر ہو کہ ڈنڈے لڑکان کرو، ڈنڈا لو ڈنڈا، ان کے ایسی کی تیسی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کچھ نہیں کہا بیویوں کو، بلکہ آپ نے اپنا خیمہ لپیٹ دیا اور اعلان کیا کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ ملتوی کر چکے ہیں. اگر اللہ کے نبی کا خیمہ اڑ گیا تو کس کا خیمہ رہے گا؟ سب کے خیمے اندر ہو گئے. ہاں، اور قیامت تک کی امت کو بتلایا یہ تمہارے نبی کے اخلاق ہے. اخلاق صرف باہر کے لیے نہیں ہے، گھر کے لیے بھی ہے.
گھر کے 10 سال امام مالک انس ابن مالک کے 10 سال میں اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا. واللہ میرے نبی نے کبھی مجھے نہ ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی گالی. 10 سال آنچو اولاد کو جانوروں کی طرح پیٹ ڈالتے اور 10 سال نبی کے خلاف. وہ 7 سال کی عمر میں زید بن حارثہ نے باپ اور چچا کے مقابلے میں نبی کا غلام بننا پسند کیا ہے. کیا چیز دیکھ کر، کیا چیز دیکھ کر، جبکہ چچا اور باپ نے کہا بھی تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر. تو زید بن حارثہ نے کہا میں نے ان میں وہ بات دیکھی ہے، میں نے ان میں وہ بات دیکھی ہے جو کسی میں نہیں ہے. میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو نہیں، غلام بن کے رہوں گا. اور جب حضور نے بات سنی تو زید کو اٹھ کر پسینے سے لگایا اور کہا زید آج سے محمد کا بیٹا ہے. زید ابن محمد کہا جانے لگا. دوستو اخلاق بناؤ، اخلاق. ہر وقت پیشانی پہ غصہ نہ رکھو، ہاں ہر وقت ٹینشن میں مت رہو، ہنس بول بھی لیا کرو. آج تو گھر میں سلام کا مزاج نہیں ہے، سلام کا. سلام کرو، سلامتی میں رہو گے. سب کے لیے سلامتی ہے، گھر والوں ہی کے لیے نہیں ہے. کرتے ہیں گھر میں سلام؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو بغیر اجازت اور کھنکھار کر اور اس طرح آواز دے کر کہ گھر والوں کو خبر ہو جائے ہم آ رہے ہیں، کہ گھر والے اپنے آپ کو صحیح کر لیں. ایک صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ اپنے گھر میں آواز دے کر کھنکھار کر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو اس حال میں دیکھو جس حال میں دیکھنا تم پسند نہ کرو؟ حضور نے اس صحابی نے کہا میں نہیں چاہتا. کہا تم کھنکھار کر جاؤ گے، گھر والے اگر کسی اور حال میں ہوں گے تو اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیں گے، اپنے کپڑے صحیح کر لیں گے. یہ معاشرے کا دین بتایا. اس لیے میرے دوستو یہ سارا مجمع نیت کرے ہم اپنے گھر میں تعلیم کریں گے. سارا مجمع طے کرو انشاءاللہ. اور یہ نیت کرو ہمارے گاؤں میں کوئی گھر مسلمان کا ایسا نہ ہو چاہے وقت لگاؤ ہو نہ لگاؤ اس کے گھر میں بھی تعلیم شروع کریں گے. اب یہ تعلیم کے اندر گھر میں 2 چیز ہے. ایک تو مشورے سے تعلیم کا وقت طے کرو، کچھ دنوں تک کے تو تعلیم خود کرو، پھر مشورے سے اپنی موجودگی میں کبھی اپنی ماں سے، کبھی اپنی بیوی سے، کبھی اپنی بیٹی سے، کبھی اپنے بیٹے سے، کبھی اپنے گھر کے اور کسی فرد سے تعلیم کراؤ کہ ہماری غیر موجودگی میں بھی گھر میں تعلیم ہوتی رہے. کبھی آپ 3 دن کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے نکلے تو بھی آپ کی غیر موجودگی میں گھر میں تعلیم ہوتی رہے. اس لیے مشورے کے ساتھ ان سے بھی تعلیم اپنی موجودگی میں کراؤ. اور شروع میں تعلیم 10 منٹ 15 منٹ کرو. آہستہ آہستہ اپنے گھر کی تعلیم کو آدھے گھنٹے تک لے جانے کی کوشش کرو. اور گھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. تقریر نہیں کہ مسجد میں کوئی بولنے نہیں دیتا، جماعت میں کبھی موقع نہیں ملتا. اب یہ ماشاءاللہ تبلیغ والوں نے کیا اچھی بات بتائی. اب بیٹے سے کہا بیٹے کرسی لاؤ، نہ ہم جو نصلی علی رسول کریم اما بعد. اور ایمان یقین آخرت. تو بیوی پوچھے گی روز کریں گے ایسا؟ کیا بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ گھر میں تو تعلیم اس طرح 6 نمبر کا مذاکرہ اس طرح کرو کہ گھر کے تمام بچے بچیاں اور گھر کے تمام مستورات اس کو سیکھ لیں. ہر نمبر کا مقصد، اس کی فضیلت، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ موٹے موٹے انداز میں اپنی بیوی بچوں کو یاد کرا. یہ کیوں ہے؟ ہماری بیوی بچوں کو ابھی دعوت پر باقی رہے. مردوں کو باہر دعوت کا موقع ملتا ہے، تعلیم دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، بات کے سننے کا موقع ملتا ہے. عورتوں کو یہ موقع کم ملتے ہیں. عورتوں کے مزاج دعوت کا بنے، اس کے لیے روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ گھروں کے تحت کہ وہ کریں گے. اور 6 نمبر پر گھر میں تشکیل ہے. 6 نمبر پہ کیا ہے؟ ارے بولو، گھر میں تشکیل. کہ ماں 6 نمبر بیان کر رہی ہے تو 6 نمبر پہ بیٹے کو تیار کرے. بیٹے بولتے رہے 3 دن کا کیا، اے بہو تیرے چلے کا کیا. اب یہ گھر کے فرد کی تشکیل ہو رہی ہے. اور جب روزانہ گھر میں تشکیل کا مزاج ہوگا، جب کوئی تقاضا آئے گا نہ ماں رکاوٹ بنے گی نہ بہن رکاوٹ بنے گی. کریں گے یہ 2 عمل اپنے گھر میں اجتماعی ہے. سن لو، کتاب کا پڑھنا، تینوں کتابیں، 6 نمبر کا مذاکرہ، ماں تشکیل کے ساتھ، یہ دونوں عمل روزانہ گھر میں ہے. اور 2 عمل اپنے گھر میں انفرادی ہے، ہماری دینی ضرورت ہے. کیا ہے 2 عمل اپنے گھر میں؟ ارے بولو، انفرادی اور یہ ہماری دینی ضرورت ہے. ایک ہے تنہائی میں اپنی بیوی کے قرآن کے صحیح کرنے کی محنت کرنا.
جتنا قرآن آپ کو آتا ہے اتنا قرآن آپ اپنی بیوی کا صحیح کرا دو، اور ایک اپنے بچوں کی میرے دوستوں قرآن کے پڑھنے کی نگرانی کرنا۔ ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اپنی مسجد میں، اپنے محلوں میں، اپنے مصلوں پر میرے دوستوں بزرگوں مکتب کا نظام قائم کرنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ جیسے مسجد کی لائٹ کا انتظام، مسجد کے پانی کا انتظام، مسجد کی چٹائی کا انتظام ہمارے ذمے ہے، ایسے اپنی مسجد میں مکتب کا انتظام کرنا جہاں ہمارے بچوں کا قرآن پڑھایا جا رہا ہو اور دین کی ابتدائی تعلیم، عقیدے کی بنیادی تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہو، یہ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے۔ اس کا مرد عورت بچوں پہ محنت کی شکل ہے۔ اور ایک دوسرا عمل، علماء مفتیوں سے تنہائی میں مسئلے پوچھ کر مرد اپنی بیوی کو بتائے، ماں اپنی بچیوں کو بتلائے، باپ اپنے بچوں کو بتلائے کہ ہمارے گھر سے جاہلیت کا جنازہ نکلے اور ہمارا گھر علم کی روشنی میں آئے۔ کریں گے بھائی؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، عمل اجتماعی دو ہے، کتاب کا پڑھنا، 6 نمبر کا مذاکرہ، یہ عمل انفرادی ہے۔ کسی اور موقع پر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں دین کا ماحول بنے گا، پھر 5 وقت کی نماز وجود میں آئے گی، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ ہاں، 5 وقت کی نماز، پھر گھر میں صبح شام کی تسبیح، تیسرا کلمہ، درود پاک اور استغفار کے پڑھنے کا اہتمام ہوگا، قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام، اور موقع محل کی دعائیں، یہ ہمارے گھر کی بے دینی کا علاج ہے۔ پھر ہمارے گھروں میں حیا آئے گی، حیا، نبی کی معاشرت، سادگی آئے گی، نبی کی معاشرت، پھر ہمارے گھروں میں سنتیں زندہ ہوگی، پھر ماؤں کے دلوں میں اللہ سنت کی عظمت ڈالے گا، پھر گھر میں کوئی بچہ سنت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ بچہ بغیر سلام کے گھر میں آیا، ماں ٹوک دے، جا بیٹے باہر سلام کر کے آؤ، آج آپ نے ٹوکا، زندگی میں پھر کبھی بغیر سلام کے نہیں آئے گا۔ اگر آج آپ نے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، پھر کبھی سلام کر کے گھر میں نہیں آئے گا۔ بچپن سے نگرانی بچوں کی، بچپن سے بچوں کو دین دینے کی فکر، تربیت کا اہتمام۔